بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حالات عمران خان کے قانون پلٹا کھا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازی پلٹ دی ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب، آئین کے مطابق موجودہ حکومت پر بجلیاں گرائی ہیں۔ موجودہ حکومت اس وقت اتنی پریشان کیوں ہو چکی ہے اور ہنگامی اجلاس کیوں طلب ہو رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے؟ رانا ثناء اللہ بھی اب لائن پر آ رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور رکھا کریں۔ ناظرین، حقیقی آزادی مارچ کا چھٹا روز عمران خان نے نئے شیڈول کا اعلان کیا اور جہلم تک پلان جاری کیا گیا۔ آج پنڈی ہائی پاس سے یہ حقیقی آزادی مارچ کا لانگ مارچ شروع ہوا اور گکر منڈی پر آج اس کا اختتام ہوگا۔ حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہے۔ ایک سفر جاری ہے کامیابی کا۔ پہلے 4 تاریخ تک اسلام آباد میں پہنچنے کا عمران خان نے اعلان کیا تھا، لیکن اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان کے ذہن میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے، بہت زیادہ پلاننگ اس وقت وہ کر رہا ہے۔ بھرپور حکمت عملی کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہے۔ اور آج عمران خان کو ایف آئی اے نے بھی طلب کیا ہے۔ انتہائی غیر معمولی دن شروع ہو چکے ہیں۔ ان انتہائی غیر معمولی دنوں میں انتہائی غیر معمولی فیصلے بھی ہونے کو ہیں اور صورتحال بھی انتہائی غیر معمولی ہو چکی ہے۔ لیکن تمام غیر معمولی چیزوں کو جو چیز اس وقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ہے، وہ عمران خان کا بکتا ہوا بیانیہ ہے، وہ ہے عمران خان کے ساتھ لوگوں کا باہر نکلنا۔ اور جو کچھ گجرانوالہ میں ہوا ہے اس لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ گجرانوالہ جو کہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور عمران خان کے لیے خواتین کا اس طرح سے باہر نکلنا گجرانوالہ جیسے شہر سے اور بہت بڑا میسج حکومت کو پہنچ چکا ہے کہ عمران خان اس وقت عوام کی آواز بن چکے ہیں۔ آج جیو نے ایک پریپوگنڈا کیا، جیو پہ یہ نیوز چلتی رہی کہ جب عمران خان گجرانوالہ میں پہنچے تو وہاں پر عمران خان کے خلاف جو بینرز لگے تھے، ان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ عمران خان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور تو اور جیو وہ نعرے پڑھ کر نیوز اینکر گلے چیخ کر گلے پھاڑ کر سنا رہے تھے، لیکن ان کے منہ پر زوردار تماچا اس وقت پڑا جب حقیقت سامنے آئی کہ بینر صرف گجرانوالہ میں ایک جگہ پر لگے تھے، کل ملا کر 3 بینر تھے جو کہ جیو ہیڈ لائنز بنے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ تو ہمارے ہاں حکیموں کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں جتنے کم بینرز عمران خان کے خلاف لگائے گئے تھے۔ جبکہ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ جس طرح سے لوگ لانگ مارچ میں نکل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ جتنی بڑی لوگوں کی تعداد عمران خان کے لانگ مارچ میں موجود ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان لوگوں میں کتنے مقبول ہیں۔ اور جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، شاہ محمود قریشی کا سر زخمی ہوا، ابھی بھی ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اس تمام صورتحال میں حالات عمران خان کی طرف پلٹا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیزیں عمران خان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بھلا وہ کیسے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ بالآخر یہ واضح ہونا شروع ہو چکا ہے کہ ان کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ مارشل لا نہیں بلکہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے، تعیناتی ہو رہی ہے۔ جنرل باجوہ نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور انہوں نے الوداعی دورے بھی شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک بات تو طے ہے کہ اگر نئے آرمی چیف آ رہے ہیں تو پھر معاملات کسی طور پر ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، معاملات حل ہونے کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی نئے آرمی چیف آئیں گے ہمیں وہ قبول ہے، ہمیں کسی صورت بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس وقت حالات عمران خان کی جانب پلٹا کھا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازی پلٹ دی ہے۔ موجودہ حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ عدالت نے موجودہ حکومت کو نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور موجودہ حکومت کو ہدایات دے دی ہیں۔ عمران خان کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے اور اب اس خوف میں یہ لوگ مزید غلطیاں کریں گے، کیونکہ اب لانگ مارچ نے گزرنا ہے۔ چھٹے دن شہری علاقوں سے اب لانگ مارچ میں اور زیادہ تعداد بڑھنی ہے۔ اب تک جتنی تعداد مارچ میں لوگوں کی شریک ہے، اس نے حکومت کے پہلے ہی ہوش اڑا دی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے جس میں رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عمران خان سے کسی لیول پر بھی مذاکرات کے لیے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور اس بات کی شہادت رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ عمران خان خود بھی دے رہے ہیں۔ اور
جو کل عمران خان نے تقریر کی ہے اور آج صبح جو عمران خان نے تقریر کی ہے، اگر عمران خان کی کسی بھی طرف بات چیت ہو رہی ہوتی تو عمران خان اس قسم کی گفتگو نہ کرتے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی بات چیت بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہی، ہم پوری طرح سے تیار ہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پوری طرح سے تیار ہیں اس قسم کے فتنے اور فساد کو جو ریاست کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہو، اسے کسی طور بھی ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ ناظرین، لانگ مارچ دے کر رانا ثناء اللہ کے پسینے چھوٹ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں فورس اکٹھی کر کے ان پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی مارچ کی آزادی کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہوئی تھی، آج اس پر سماعت ہوئی ہے۔ مارچ کے لیے این او سی کی درخواست دی ہے اور ناظرین، پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے ہیں کہ انتظامیہ معاملے کو لٹکا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے مجاز افسر کو طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب سائفر کی تحقیقات کا جو معاملہ ہے، ایف آئی اے لاہور نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا اور عمران خان کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 7 نومبر کو طلب کیا ہے۔ جبکہ عمران خان پہلے ہی واضح پیغام دے چکے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہوں حکومت کو۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو دیکھ کر حکومت خوف زدہ ہو چکی ہے، لیکن بظاہر یہی شو آف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ناظرین، جب عمران خان اسلام آباد پر اپنی عوامی طاقت کے ساتھ دھاوا بولیں گے تو موجودہ حکومت کو ضرور فرق پڑے گا جب عوام ان کو بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔